خدا کی تعریف ہو کیونکہ وہ بھلا اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ عزیزو، اس بات پر غور کرتے ہیں کہ نجات اصل میں ہے کیا؟ نجات کا عمومی مطلب اور سادہ مطلب تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے مکمل توبہ کر کے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے کر ایک پاکیزہ اور پاکیزگی اور راستہ بازی کی زندگی گزارنا اصل میں نجات کہلاتا ہے۔ لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ نجات کے 3 اصل میں جو بڑے بیسک سٹیپس ہیں ان پر غور کرتے رہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نجات کو مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو بائبل سکھاتی ہے کہ نجات کے لیے راستہ بازی، پاکیزگی اور جلال کی بات کی جاتی ہے۔ اس کے 3 فیزز ہیں، جیسے کہ راستہ بازی کیا ہے؟ اصل میں انسان جو ہے وہ روح، بدن اور جان کا مرکب ہے، 3 چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ اس لیے جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں سچے دل سے اور بپتسمہ لیتے ہیں تو اس وقت آپ کی روح جو ہے نا وہ نجات پا جاتی ہے۔ آپ ایک نئے شخص بن جاتے ہیں خدا میں، اور آپ گناہوں سے مکمل طور پر منہ موڑ لیتے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ عمومی طور پر لوگ پھر بھی آزمائشوں کے آگے گرتے رہتے ہیں اور وہ اوور کم نہیں کر سکتے، غلبہ نہیں پا سکتے اپنی جسمانی خواہشوں پہ، بدی کیے خواہشوں پہ، اور بہت سے ایسے غلط کام ان سے پھر بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ ساری عمر تڑپتے رہتے کہ میں خدا کو قبول کرنے کے باوجود بھی یہ کیا پرابلم ہے؟ یہ پرابلم ہے کہ آپ پاکیزگی کو سیریسلی نہیں لیتے، آپ پاکیزگی کو سے ڈرتے ہیں۔ اور پاکیزگی ایک ایسی چیز ہے جو بائبل میں سکھائی گئی ہے، وہ خدا کی ذات کا سب سے اہم حصہ ہے، اور خدا صرف پاکیزگی میں رہتا ہے، اور وہ آپ کو بھی پاکیزہ بنا کر اپنے پاس آنے دے گا۔ اسی لیے بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے سارے داغ اور دھبے اور جھریوں کو دور کر کے ہمیں باپ کے سامنے پیش کرے گا۔ تو پاکیزگی ایک ایسا عمل ہے جو جس دن آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اس وقت سے لے کر آپ کی زندگی کے آخری لمحے تک آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ پاکیزگی کا ایک ایسا پروسیس ہے جو آپ کی تھرو آؤٹ دا لائف چلے گا، جس میں آپ کی آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ خدا کا کلام آپ کو آزماتا رہتا ہے، آپ کو مضبوط کرتا رہتا ہے، اور آپ کو کندن بنا دیتا ہے، ایسا کہ آپ کاملیت کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ اصل میں کیا بات ہے کہ خدا آپ کی صرف انٹینشنز کو دیکھتا ہے۔ کیا آپ سچ مچ گناہ کرنا چاہتے ہو توبہ کرنے کے بعد؟ نہیں۔ اگر آپ کا یہی جذبہ ہے تو خدا آپ کی انٹینشنز کو دیکھتا ہے اور آپ کو مضبوط کرتا ہے، اور آپ دعا کے وسیلے سے اس بات پر غالب آ سکتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ان کو چند سال لگ جاتے ہیں اپنے جسمانی خواہشوں پر غلبہ پانے کے لیے۔ اس لیے دوسرا فیز جو ہے وہ سب سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس میں ہماری جو پرانی انسانیت ہے وہ ہم کو دوبارہ گرانے کی کوشش کرتی ہے اور ہم پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ جو دوسرا فیز ہے یہ ہے پاکیزگی۔ پہلی چیز تھی راستہ بازی جو آپ کی روح کو حاصل ہوگی، دوسری چیز آپ کے جسم کو پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہم نے جسم کی خواہشوں کو پورا نہیں کرنا بلکہ روح کی خواہشوں کو پورا کرنا ہے، اور روح جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے، اور پھر جو لوگ روح کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ٹھہرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے جلال، ہم یسوع مسیح کے ساتھ جلال میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ بدن جو ہے جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، جس کے اندر ہماری روح بستی ہے، ہماری جان بستی ہے، یہ فانی بدن ہے، اور یسوع مسیح ہمیں اپنی طرح کا جلالی بدن دے گا۔ جب وہ واپس آئے گا تو کلیسیا آسمان پر اڑ کر خدا کا استقبال کرے گی۔ جو قبروں میں پڑے ہوئے جن کے جسم ہیں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ان کو بھی جلالی بدن ملے گا، اور وہ بھی جائیں گے، اور جو اسی وقت زندہ ہوں گے مسیح ان کا بھی جو بدن ہے وہ بدل جائے گا، جسم بدل جائے گا، اور ساری کلیسیا اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کرے گی، اور وہ جلالی بدن جو مل جائے گا اس پہ نہ موت، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی اور مصیبت اس پہ غالب آ سکتی ہے۔ وہ جلالی بدن ہوگا، وہ یسوع مسیح کی طرح کا بدن ہوگا، اور آپ کو یسوع مسیح اپنی مانند بنا لیتا ہے۔ خدا ان کی تعریف ہو، اور خدا آپ کو اس راستہ بازی، پاکیزگی اور جلالی فیز میں لے کر جائے۔ ہم سب اس بات کے لیے خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ویسا ہی کرتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔